اللهم صل على سيدنا محمد واحلل صدري ويسر لي امري. اچھا جی، آج ہمارا بہار شریعت عقیدہ نمبر 30 عقائد متعلق با نبوہ، اس کا عقیدہ نمبر 30 ہے۔ تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اجمعین اللہ عز و جل کے حضور عظیم وجاہت و عزت والے ہیں، بالکل بات واضح۔ ان کو اللہ تعالیٰ کے نزدیک معاذ اللہ ثم معاذ اللہ چوڑے چمار کی مثل کہنا کلی گستاخی اور کلمہ کفر ہے۔ اچھا، یہ کوئی بھی نہیں کہتا تھا، ایسا کوئی سوچتا بھی نہیں ہوگا مسلمان کہ وہ کسی اللہ کے نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں ہی معاذ اللہ بے توقیر بتائے کہ ان کے اللہ کے دربار میں کوئی عزت نہیں ہے۔ لیکن یہ ہوا یہ کہ کچھ بدبختوں نے ایسا کہا، اور فرقہ وہابیہ کے ہندوستان میں جو بانی ہے اسماعیل دہلوی، اس نے سب سے پہلے یہ کلمہ کفر اپنی کتاب میں لکھا۔ اس کی کتاب کا نام ہے تقویۃ الایمان۔ دیکھیں کیسی بات ہے کہ پیشاب کی بوتل میں پیشاب بھرا ہوا ہے، اس کے اوپر اگر کو لکھ دے شہد، یعنی کفر اندر جو ہے کتاب میں کفر ہی کفر بھرا ہوا ہے، اور نام اس کا لکھ دیا تقویۃ الایمان، ایمان کو طاقت دینا، ایمان کی قوت، ایمان کی طاقت ایسے ہوگی جن پر ایمان لانا، جن کو سچا ماننا، جن کا کلمہ پڑھ کے بندہ مومن ہوگا، جنتی ہوگا، لاکھوں سال کا کافر ہو اور اپنے نبی کا کلمہ پڑھ لے جنت کا حقدار ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی وہ حرمت رکھی ہے اپنے دربار میں کہ اے نبی، جو تم کو سچا کہہ دے گا، چاہے مجھے وہ کب لاکھوں سال جھوٹا کہتا چلا آ رہا، مجھے نہیں مانتا تھا، لیکن آج تمہارے کہنے سے مجھے مان لے، تم کو سچا مانے اور پھر جو تم فرماؤ تو تمہارے کہنے سے مجھے بھی مان لے، لا الہ الا اللہ کہہ لے، تو میں اس کو بخش دوں گا، لاکھوں سال کا کفر معاف کر دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نے کتنی توہینیں کی ہوں، پہلے کفر کیا ہو، کفر سے بڑی کیا توہین ہے وہ اس نے کیا ہو، اور نبی علیہ السلام کی، کوئی بھی نبی ہوں اپنے وقت میں، ان کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں وہ عزت و حرمت ہے کہ لاکھوں سال کا کافر ان کا کلمہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ لاکھوں سال کا کفر معاف کر دے گا۔ تو بتائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں یہ کیسی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں اس نے اپنے پیاروں کی، اپنے نبیوں کی اس نے کتنی عزت رکھی ہے کہ جو میرے پیارے کا صرف نام لے لے گا، ان کو سچا کہہ دے گا، میں اس کو کفر کو معاف کروں گا، کچھ بھی کیا ہو اس نے معاف ہو جائے گا۔ کفر ہی نہیں بلکہ جو کچھ کیا ہوگا اسلام لانے سے پہلے سب معاف ہو جائے گا، ہے نا؟ تو جس کا نام لینے سے اتنے بڑی بلائیں ٹل جاتی ہوں، جہنم سے نجات مل جاتی ہو، دائمی جہنم، اگر نہیں کلمہ پڑے گا، کافر مرے گا تو ہمیشہ کی جہنم میں، ہمیشہ کا مطلب ہمیشہ ہے، لاکھوں سال، کروڑوں سال، اربوں سال نہیں، بلکہ خربوں ضرب خربوں ضرب خربوں ضرب خربوں ہماری زندگیاں
خربوں خربوں کہتے ختم ہو جائے تب بھی آخرت ختم نہیں ہوگی. اتنے کروڑوں سال لاکھوں سال کی ہے آخرت. اتنے سال کی سزا تھی اس کو اگر یہ اس نبی اپنے وقت کے نبی کا کلمہ نہ پڑھتا تو کسی بھی نبی جس وقت میں کوئی کافر تھا اس وقت میں اس کے نبی کا اس نے کلمہ پڑھ لیا, ان کو سچا کہہ لیا, بھلے اس کے بعد بھی اس سے گناہ ہوتے رہے لیکن وہ ہمیشہ کا جہنمی نہیں ہوگا. اگر شامت اعمال سے جہنم میں چلا بھی گیا تو نکال لیا جائے گا باہر. کس کے نام کی وجہ سے؟ اللہ کے نبی کے نام کی برکت سے, کہ اس نے اللہ کے نبی کی عزت کی اور ان کو سچا مانا. صرف سچا ماننے سے اتنی بڑی عزت دی اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اس کو اپنے جنت میں لے گیا, اس کو جہاں پہ وہ مہمانوں کو رکھے گا, اور 1-2 دن کے لیے نہیں, ہمیشہ کے لیے لے جائے گا. ہمیشہ کا معنی بھی وہی ہے کہ خربوں ضرب ہم بولتے رہے, ہماری بولتے بولتے زندگی ختم ہو جائے تب بھی اتنے سال کے بعد بھی آخرت ختم نہیں ہوگی. آخرت کی مثال یوں دی جاتی ہے کہ اگر دنیا میں پوری دنیا میں ریت ہی ریت بھر دیں آپ, پوری زمین ریت سے بھری, اور آسمان سے ایک پرندہ آئے اور ایک ریت کا ایک دانہ اٹھا کے لے جائے, پھر 1000 سال کے بعد آئے اور دوسرا دانہ لے جائے, پھر 1000 سال کے بعد آئے اور تیسرا دانہ لے جائے, فرماتے ہیں کہ پوری دنیا کی ریت ختم ہو جائے گی لیکن آخرت ختم نہیں ہوگی. آخرت اس سے بھی بڑی ہے. ایک سمجھانے کے لیے مثال دی گئی ہے. تو ہمیشہ کی جنت مل رہی ہے اس کو, اس شخص کو جس نے اپنے نبی کی تعظیم کی اور ان کو سچا بولا, سچا مانا, دل سے زبان سے اقرار کیا اور وہ جو کہتے ہیں اس پر ایمان لے آیا. صرف ایمان ہی لے کر آیا, چاہے کوئی نیک عمل اس نے نہیں کیا, تب بھی بالآخر وہ جنت میں جائے گا. کس وجہ سے؟ عمل تو کچھ کیا نہیں, صرف اپنے وقت کے نبی کو سچا مانا اور سچا جانا, سچا اقرار کیا ان کا کہ یہ سچے ہیں, اللہ کے سچے نبی ہیں. بس اتنا ہی کیا تھا اس نے. جنت میں جائے گا نا, ہمیشہ کی جنت میں رہے گا. یہ پروٹوکول کس کو مل رہا ہے؟ اس کو تھوڑی مل رہا ہے. اگرچہ اسی کو مل رہا ہے, کافر, گزشتہ کافر کو مل رہا ہے جس نے نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھا, ان کی عزت کی, ان کو سچا جانا, ان کی سچائی کا اقرار کیا, تصدیق کی دل سے, مومن ہو گیا. بس کوئی نیکی نہیں کی اس کے بعد, عمل تو کوئی کیا نہیں, اور ہمیشہ کی جنت کا حقدار ٹھہر گیا. یہ پروٹوکول اس کو مل رہا ہے کس وجہ سے؟ اپنے نبی کی عزت, ان کو صرف سچا ماننے کی وجہ سے. ابھی سچا مانا بس, اور کوئی خاص تعظیم بھی نہیں کی اس نے, کوئی جان قربان نہیں کی ان کے نام پر, کوئی شہید نہیں ہو گیا ان کے سامنے کھڑا ہو کر, کچھ بھی نہیں کر سکا, بس ایمان پہ مر گیا. تو یہ عزت افزائی اس کی ہو رہی ہے جو نبی کا ادنا غلام ہوگا, بالکل ادنا, اور جس نے صرف سچائی کہا ہے, کوئی تعریفی کلمات, کوئی نعتیں نہیں لکھی, کوئی عشق میں نہیں مبتلا ہو گیا, بہت بڑے عاشق زار نہیں بن گیا, کوئی عاشق جسے کہتے ہیں نا کہ صادق نہیں بن گیا تھا, صرف سادہ سا مومن ہوا تھا بس. وہ ہمیشہ کی جنت میں رہے گا اور ہمیشہ کی جہنم سے بچ جائے گا. تو اتنا بڑا مقام و مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے صرف نام لینے والے کو اور صرف سچا ماننے والے کے لیے رکھا ہے. تو ان کا, ہر نبی کا اپنے رب کے دربار میں کتنا بڑا مقام ہوگا, کتنا بڑا مقام ہوگا کہ لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ صرف
کلمہ پڑھنے کی وجہ سے کوئی نیکی نہیں ہوگی، اگر بلکہ گناہ ہی زیادہ ہوں گے، نیکیاں ہوں گی تو وہ برباد ہو چکی ہوں گی، صرف اپنے نبی کے نام کی وجہ سے کیونکہ انہوں نے ان کی عزت کی ہوگی۔ سب سے عزت کا کم سے کم مقام یہ ہوتا ہے کہ کسی کو سچا مانا جائے، کم سے کم جھوٹا تو نہیں کہہ رہا نا۔ اچھا، جھوٹا کہنے پر چاہے اللہ کو مانتا ہو لیکن اپنے وقت کے نبی کو معاذ اللہ کسی نے جھوٹا کہہ دیا، اب اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہیں دیکھے گا کہ اس نے مجھے سچا کہا ہے، وہ یہ کہے گا کہ تو نے میرے نبی کو جھوٹا کیوں کہا۔ جہنم، ہمیشہ کا جہنم، وہی ہمیشہ کہ جو وہی پرندہ 1000 سال کے بعد آئے، پوری زمین دانے سے بھری ہوئی ہو، وہ ایک ایک دانہ لے کے جائے، پھر 1000 سال بعد آئے، پھر ایک دانہ لے کے جائے، پھر 1000 سال بعد ایک دانہ لے کر جائے، تو وہ دانے ختم ہو جائیں گے لیکن آخرت ختم نہیں ہوگی۔ اتنے اربوں خربوں سال وہ جہنم جلے گا، کس وجہ سے؟ اللہ کو تو مان رہا ہے، اس نے توہین کس کی کی؟ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول کی، نبی کی توہین کی، ان کو جھوٹا کہہ دیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو کتنی تعظیم ہوئی اللہ کے یہاں ان کی، کتنا مقام و مرتبہ ہوا۔ یہ تو ایک پہلو سے ابھی ہم نے غور کیا، کبھی غور ہی نہیں کرتے ہم۔ اور یہ جو جس نے کہہ دیا کہ اللہ کے دربار میں معاذ اللہ نہ کسی نبی کی حیثیت، معاذ اللہ، کیا الفاظ بولے جائیں جو اس نے بولے تھے، چوڑے چمار کے برابر ہے۔ یہ کسی مسلمان کے الفاظ ہو سکتے ہیں؟ کسی مسلمان کا قلم یہ لکھ سکتا ہے؟ سمجھ میں نہیں آتا۔ تو وہ بھی مسلمان تو خیر نہیں تھا لیکن اپنے آپ کو بولتا تو مسلمان ہی تھا۔ اب دیکھیں نا، آپ کا دل کیا گواہی دیتا چلیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ مسلمان کی میم کے برابر بھی ہو، کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اربوں کروڑوں لاکھوں کے فیصلے کر رہے ہیں، صرف نبی کو سچا کہنے والوں کو اور جھوٹا کہنے والوں کو، دونوں میں فرق کر دے گا۔ سچا کہنے والے الگ ہو جائیں، جھوٹا کہنے والے الگ ہو جائیں، باقی کچھ نہیں۔ تو سچا ماننے والے وہ مومن ہیں، ان کا حساب الگ ہوگا، آسان حساب ہوگا، اور جو کافر ہیں ان کا کیا حساب ہے؟ ان کا حساب ہی الگ ہوگا۔ ان کا حساب یہ ہوگا کہ اب ان کو جہنم کے کس طبقے پر رکھا جائے گا حسب گناہ، اور نیکوں کا حساب یہ ہوگا کہ ان کو جنت کے کس طبقے میں رکھا جائے گا حسب نیکی۔ ان کے جو گناہ ہیں وہ نیکیوں کے ساتھ برابر ہو گئے تو ٹھیک ہے، نہیں تو شفاعت ہو جائے گی، صحیح ہے۔ تو ان کا معاملہ الگ ہے، پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے، شاہی کا جہاں اور، کہ باز اور گدھ دونوں ایک ہی ہوا میں اڑتے ہیں، لیکن شاہین کی نظر کہیں اور ہوتی ہے اور گدھ کی نظر کہیں اور ہوتی ہے۔ گدھ مردار پہ پڑتا ہے، جیسے کافر کفر پہ گرے گا اس کی تعظیم کرے گا، مومن جو ہے وہ اللہ رسول کی طرف آئے گا، ان کی تعظیم کرے گا۔ تو یہ معاملات ایسے ہیں کہ ان لوگوں نے لکھ دیا، مر کھپ گئے، امت فتنے میں پڑی ہوئی آج بھی۔ اچھا، اس کا دفاع کرنے والے موجود ہیں، یہ بھی آپ دیکھیں، اس نے تو جو لکھ دیا بھائی، جو بعد میں آنے والے ہیں وہ تو توبہ کر لیں، لعنت بھیج دیں اس پر کہ بھائی یہ کیا لکھا ہے، یہ کوئی لکھنے والی چیز ہے؟ یہ تم توحید بیان کر رہے ہو، یعنی نبی کی توہین کر کے بھی توحید بیان ہوتی ہے۔ اللہ نے بھیجا ہوا نبی، اسی کی آپ توہین کرو اور بولو کہ میں بھیجنے والے کی تعریف کر رہا ہوں، اور جس کو بھیجا ہے اس کو آپ پروٹوکول ہی نہ دو، عزت ہی نہ کرو اس کی۔
اس کو بولو بھائی تیری عزت کوئی نہیں اللہ کے دربار میں. یہ آپ نے توہین کر دیا اس کی تعظیم کی, توہین کی سیدھی سیدھی توہین ہے. کیا معاذ اللہ, یہ شخص جو اب لکھ کے مر گیا یہ کتاب میں, کیا یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہو گیا یہ الفاظ کہہ سکتا ہے کہ میں تو آپ کی اتنی بھی عزت نہیں مانتا اللہ کے دربار میں, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, جیسے میں نے کتاب میں لکھی ہے؟ کہہ سکتا ہے یہ؟ کل بروز قیامت کہہ سکے گا؟ اور جو اب اس کے ماننے والے وہ یہ بات کہہ سکیں گے قیامت کے دن کہ ہماری توحید تو یہ تھی, ہم تو آپ کو بھی نہیں مانتے تھے؟ یا اللہ کے سامنے کہہ سکتے ہیں یا اللہ ہم تو تجھے ایسا مانتے تھے کہ تیرے سامنے ہم نے تیرے نبیوں کی بھی توہین کر دی؟ یہ توحید ہے؟ تو یہ لکھنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی. آپ حیرت کریں گے کہ یہ والی کتابیں لکھی گئی ہیں اور یہ آج تک اس کا فتنہ ختم نہیں ہو رہا. آج تک یہ کتابیں اب بھی چھپ رہی ہیں. حیرت کی بات ہے, اس کو پڑھنے والوں کے ایمان پہ بھی حیرت ہے کہ وہ اپنے آپ کو مومن سمجھتے ہیں بلکہ توحید پرست سمجھتے ہیں. کہتے ہیں ہاں یہ اب واقعی توحید ہے, یہ توحید ہے. بس وہی ہے نا کہ جس کے دل میں واقعی تعظیم ہوگی, عظمت ہوگی اپنے نبی کی, وہ اس کو دیکھ کے ہی بولے گا بھائی اس کو مت بولو, یہ کیا ہے؟ نبی کے بارے میں کوئی معاذ اللہ اس طرح کے الفاظ کو سن سکتا ہے ایمان کے ہوتے ہوئے؟ ایمان کے ہوتے ہوئے تو یہ الفاظ نہیں سن سکتا. معاذ اللہ چوڑے چمار جیسے الفاظ, چوڑا بھنگی کو بولتے ہیں اردو میں, شاید نہ آپ سمجھیں, چمار بھنگی کو بولتے ہیں. تو کیا نبی کو اللہ کے دربار کا بھنگی کہہ سکتے ہیں؟ لکھا ہے اسماعیل دہلوی نے, جو وہابی اور دیوبندی کا سب سے بڑا امام ہے ہندوستان میں, اس نے لکھا ہے یہ کتاب میں لکھا ہوا. اس نے تو یہ کہا کہ یہ ایسے ہی ان کی یعنی ان کی تعظیم اتنی ہی ہے اللہ کے دربار میں جیسے کہ بادشاہ کے دربار میں بھنگی ہوتی ہے. نقل کفر نہ بادشاہ ثم معاذ. یہ گستاخی کا پہلا کلمہ ہے. ابھی اور بھی ان کے علامان والا, پھر اللہ تعالیٰ اس کی شر سے بچائے. ان کے تو کہتے ہیں شکل نہیں دیکھنی چاہیے, شکل دیکھنے سے ایمان پہ فرق پڑے گا ہماری. صحیح بتا رہا ہوں میں آپ کو. اولیاء کرام فاسقوں کی شکل نہیں دیکھا کرتے تھے, آنکھیں یوں رکھتے تھے. اکثر دیکھا ہوگا آپ نے, آج کل بھی, پہلے کے لوگ تو بہت نیک تھے, آج کل بھی ہوں گے, لیکن ان کی ایک نقل ابھی بھی چلی آ رہی ہے. بزرگ اکثر جو ہیں وہ سر پہ رومال سا رکھتے ہیں ایسے, اور ایسے کر کے رکھتے ہیں اور یوں بس اتنا پردہ ہوتا ہے ان کا کہ دائیں اور بائیں ان کو نظر ایسے نہ جائے ان کی, ایسے ایسے جس کو دیکھنا چاہیں اسی کو دیکھتے ہیں. وہ کہ ہر فاسق و فاجر کو دیکھتے بھی نہیں ہیں. بولے نہیں, ان کا دل پہ اثر ہوتا ہے, دل میں نور کم ہو جاتا ہے فساق کو دیکھنے سے. اور ہمارے یہاں تو یوٹیوب پہ ان کے پروگرام دیکھ رہے ہوتے ہیں, اس فرقے کے ماننے والوں کے پروگرام ٹی وی پہ چل رہے ہوتے ہیں, لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں. کیا بات ہے. عقیدہ نمبر 31. نبی کے دعوی نبوت میں سچا ہونے کی ایک دلیل یہ ہے کہ نبی اپنے سچے ہونے کا اعلانیہ دعویٰ فرما کر محالات عادیہ یعنی معجزات کو ظاہر کرنے کا ذمہ لیتا ہے,
اور منکروں کو اس کی دعوت دیتا ہے کہ اگر تم سچے ہو تو تم بھی کرو یہ. اللہ عز و جل اس کے دعوے کے مطابق ہر معجزے کو ظاہر کر دیتا ہے، ہر امر عادی محال عادی کو ظاہر فرما دیتا ہے، یعنی معجزے کو اللہ تعالیٰ ظاہر کر دیتا ہے. اور منکرین سب عاجز رہتے ہیں، اسی کو معجزہ کہتے ہیں. معجزہ یہ ہوتا ہے کہ ایک کام ہے جو عادتاً محال ہے، ناممکن ہے، یعنی قانونی قدرت ایسا نہیں ہے کہ ویسا کام ہو. نبی جو ہیں وہ اپنے سچا ہونے کی دلیل کہتے ہیں کہ اچھا میں اللہ کا سچا جو ہے وہ نبی ہوں، بتاؤ تم اگر کہو تو میں تمہیں اللہ کی نشانی دکھاؤں کوئی، میں اللہ کی قدرت سے ایسے کام کروں گا کہ جو کوئی نہیں کر سکتا، جو ہوتا ہی نہیں ہے. تو لوگ ان سے معجزات کا سوال بھی کرتے ہیں، بعض اوقات کرتے رہے. جیسے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے کہا کہ آپ چاند کے ٹکڑے کر کے دکھا دیں، فرمایا صحیح ہے، پھر تو مان لو گے. پہلے تو زمینی معاملات تھے، انہوں نے بولا زمین پہ آئے، جادو تو زمین پہ چلتا ہے، آسمان پہ نہیں چلتا جادو، معاذ اللہ معاذ اللہ. بہانے بنا رہے تھے نا، کہا کہ پھر چاند کے ٹکڑے کر کے دکھا. تو آپ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائے. بتائیے چاند کے ٹکڑے نہیں ہوتے نا، عادتاً چاند کے ٹکڑے نہیں ہو سکتے، یعنی قانون قدرت نہیں ہے کہ چاند کے ٹکڑے ہوں پھر چاند جڑ بھی جائے، نہیں ہوتا نا ایسا، نہ کبھی ہوا ہے ایسا پہلے. لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا. اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قرآن پاک میں آ گیا کہ قیامت قریب آ گئی اور چاند کے ٹکڑے ہو گئے. اس کا قرآن پاک میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی سے اشارہ کیا، چاند کے ٹکڑے ہو گئے اور ٹکڑے رہے. ایک حصہ پہاڑی کی اس طرف آ گیا، ایک حصہ پہاڑی کی اس طرف آ گیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھ لو بھائی ہو گئے. انہوں نے کہا جی چاند کے تو ٹکڑے ہو گئے. لیکن نہ ماننے والوں نے تب بھی نہیں مانا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جوڑا، جوڑ بھی دیا. چاند کو توڑ کے پھر جوڑنے والے آقا، ہم بھی ٹوٹی ہوئی تقدیر لیے بیٹھے. تو ہمارے آقا کی کیا شان ہے. یہ ایک معجزوں میں سے ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ ایک آسان سا معجزہ تھا. عظیم معجزہ ہے، ایک آسان سا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. ایسا ہر نبی معجزہ دکھائے گا یا نہیں؟ ہر نبی جن کو لوگ چیلنج کریں گے، چیلنج کریں گے، ٹھیک ہے. تو وہ پھر فرماتے کہ ٹھیک ہے. جیسے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا، موسیٰ علیہ السلام نے یعنی ان کی لاٹھی جو تھی، عصا جو تھا آپ کا، وہ اژدہا بن جاتا تھا، کبھی وہ پھلدار درخت بن جاتا تھا. اس سے طرح طرح کے معجزے ظاہر ہوتے تھے. وہ جو نا پانی پہ مارا تو پانی کے جو نا ٹکڑے ہو گئے، رستے بن گئے. پتھر پہ مارا تو پتھر میں سے پانی بہنا شروع ہو گیا، 12 چشمے نکل گئے پتھر سے، یعنی اس سے عصا سے. تو اس کے کافی سارے معجزے تھے. اس کے صالح علیہ السلام کی اونٹنی، لوگوں نے بولا کہ آپ ہم کو ایک معجزہ دکھائیں. اس پہاڑ میں سے اونٹنی نکلے اور نکلتے کے ساتھ ہی وہ ایک بچے کو جنم دے، تب ہم مانیں گے آپ کو. ٹھیک ہے، آپ نے دعا کی، ایسے ہی ہو گئے. تو یہ تو معجزات ہوتے رہے. معجزہ وہ ہوتا ہے کہ جو ہماری قدرتوں سے باہر ہے، قدرت انسانی سے باہر ہے، کوئی نہ کر سکے، جس کو کہتے ہیں محال عادی، کہ عام طور پہ ایسا ہوتا نہیں ہے. اب بے باپ کے تو کوئی نہیں پیدا ہوتا نا. دیکھو عیسیٰ علیہ السلام ہوئے، ان کا پیدا ہونے کی معجزہ. کتاب محفوظ نہیں رہتی کوئی، قرآن پاک کو دیکھیں محفوظ ہے.
یہ کوئی نہیں کہتا کہ اس کتاب کی طرح کے کوئی الفاظ تم اور نہیں لا سکتے ہے. ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ. اچھا وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین. اگر تم کو شک ہے اس کتاب کے بارے میں جو ہم نے اپنے نبی پہ نازل کی ہے، اپنے بندے پہ نازل کی ہے، ہاں تو جاؤ اس کی طرح کی ایک صورت تو کہہ کے لے کے آؤ. آئے کوئی صورت آج تک؟ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور اللہ کے سوا باقی ایک جس کو مرضی پکار لو، اس کو بھی اپنی مدد کے لیے پکار لو اگر تم سچے ہو. یہ تو ایک دعوت ہے نا، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا. تو اگر تم نہ کر سکو گے اور تم کر بھی نہیں سکتے، اور اگر تم نہ کر سکو اور تم کر بھی نہیں سکتے، یہ انداز. فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو اس آگ سے ڈرو کہ جس کا ایندھن پتھر ہیں اور آدمی ہیں. اعدت للکافرین، جو کافروں کے لیے بنائی گئی ہے. تو قرآن پاک کا ہر حرف ایک معجزہ ہے کہ اس حرف کی جگہ دوسرا حرف نہیں آ سکتا، اس آیت کی جگہ دوسری آیت نہیں آ سکتی، ہاں سورت کی جگہ دوسری سورت نہیں آ سکتی. اس کے جیسی کوئی کتاب نہیں کہ ہر کوئی اس کا حافظ بن جائے. کسی کتاب کا کوئی حافظ ہی نہیں ہوتا ہے تو بھولتا بھولتا رہتا ہے. وہ کسی چھوٹی سی، اگر کسی قاعدے کا چھوٹے موٹے اس کا حافظ ہوگا بھی تو بھول بھال جائے گا کسی چھوٹی سی کتاب کا. اول تو ہوتا نہیں ہے. پھر ایک آدھ کوئی کر لے تو کر لے، پوری یہاں تو لاکھوں لوگ حافظ ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ قیامت تک کے لیے جاری ہے. یہ سرکار کا معجزہ ہی ہے، سرکار کی کتاب ہے نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ رہتی دنیا تک ہے. باقی جو اس وقت کا تھا وہ تو لوگوں نے دیکھا، انگلیوں سے، مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے. کھاری پانی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب دہن ڈالا، میٹھا ہو گیا. ہاں تھوڑے سے کھانے پر دعا پڑی، اس سے ہزاروں نے کھا لیا. ایک کپ یا ایک جو ہے نا وہ پیالہ دودھ کا تھا، اسے 70 صحابہ بھوکے، تو 3 دن کا فاقہ جن کو، وہ بھوک میں تو آدمی بہت ہی پیے گا نا، بہت ہی کھائے گا. 70 صحابہ کرام نے پیا اور وہ لبالب بھرا رہا. معجزہ نہیں ہے. آپ جب سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم دسترخوان پر صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھا کرتے تو اکثر کھانے میں سے تسبیح کرنے کی آوازیں آیا کرتی تھی. صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کھانے سے تسبیح کی آواز سنا کرتے تھے. کھانا تسبیح کر رہا ہوتا تھا. یہ بھی معجزہ ہے. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ دنیا میں یعنی جو تشریف فرما تھے تو ایک دھماکے کی آواز آئی. فرمایا کہ اے میرے صحابہ تم جانتے ہو کس کی آواز ہے؟ ترمذی کی روایت آئی. عرض کی سرکار اللہ و رسول. فرمایا کہ جہنم میں ایک پتھر ہے، اس کو اس کی سطح سے جہنم میں پھینکا گیا تھا آج سے 70 سال پہلے، اب تہ میں پہنچا جا کر اس کی آواز آئی ہے. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونے کی برکت سے صحابہ نے بھی سن لی وہ آواز، ورنہ تو جہنم میں اللہ جانے کتنے کتنے پتھر روز گرتے ہوں گے تو ہمیں تو کوئی نہیں آواز آتی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف آواز سن لی بلکہ اس کا ڈیوریشن بتا دیا. علم ہے نا، یہ تو علم ہے کہ یہ پتھر کی آواز ہے اور کون سے پتھر کی آواز ہے اور اس کو کتنی مدت پہلے لڑکایا گیا تھا اور کہاں لڑکایا گیا تھا اور وہ کہاں پہنچا ابھی. کیا بات ہے. وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، سرکار کے تو ایک ایک سمجھ لیں کہ بال معجزہ ہے، سراپا معجزہ. کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ.
تیرے خالق حسن و ادا کی قسم. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تو سراپا معجزہ ہے. سرکار کی تو کیا شان ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جیسے حضرت صالح علیہ السلام کا ناقہ یعنی اونٹنی، موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا سانپ ہو جانا، اور ید بیضا یعنی جو آپ موسیٰ علیہ السلام کے دو بڑے بڑے معجزے تھے نا، ایک تو عصا، دوسرا یہ کہ جب کبھی آپ اپنا دائیں ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالتے ایسے، پھر اس کو باہر یوں کر کے نکالتے تو وہ چاند کی طرح چمکتا تھا، وائٹ رنگ کا نور اس میں سے نکلتا تھا. تو یہ بھی ایک معجزہ تھا. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مردوں کو جلا دینا، اور مادرزاد اندھے اور کوڑی کا اچھا کر دینا. اور ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے تو بہت ہیں. سرکار کے پورے ذات ہی معجزہ ہیں. عقیدہ نمبر 32. جو شخص نبی نہ ہو اور نبوت کا دعویٰ کرے، وہ دعویٰ کرنے کے بعد کوئی معجزہ نہیں دکھا سکتا. ٹھیک ہے، لکھا ہی ہوئے کہ کوئی دعویٰ کر کے کوئی محال عادی اپنے دعوے کے مطابق ظاہر نہیں کر سکتا. یعنی دعویٰ کرے وہ کہ میں نبی ہوں معاذ اللہ، پھر لوگ اس کو بولے تم کوئی معجزہ دکھاؤ، تو وہ کوئی معجزہ نہیں دکھا سکتا. ورنہ اگر دکھانے پر اللہ تعالیٰ اس کو بھی چھوٹ دے دے کہ سچے نبی بھی دکھا رہے ہیں جھوٹا بھی دکھا دے، تو پھر فرق کیا ہوگا؟ تو پھر ہدایت لوگوں کو کیسے ملے گی؟ لوگ بولیں گے یا اللہ ہم کیسے فرق کرتے ہیں کہ سچا کہ جھوٹا ہے؟ معجزے سے تو فرق ہو جاتا ہے نا سچے میں اور جھوٹے میں. اب اگر جھوٹے کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اجازت دے دے کرشمے دکھانے کی، ہاں وہ دعویٰ نہیں کرے، ایسے ہی کچھ نہ کچھ کرتا رہے، تو بھلے ہوا میں اڑے پانی پہ چلے، دعویٰ کر کے نہیں دکھا سکتا یہ سب چمتکار. دعویٰ کرنے سے پہلے یا دعویٰ اس وقت نہیں کیا، ٹھیک ہے، دعویٰ کرنے کے بعد جب اس سے مطالبہ کیا جائے گا کہ بھئی اگر تو نبی ہے تو معجزہ دکھا، اب نہیں کر سکتا. آگے پیچھے کر سکتا ہے، آگے پیچھے وہ چمتکار دکھا سکتا ہے. یعنی اس وقت سے پہلے، اس وقت کے بعد وہ کوئی نہ کوئی کرشمہ چمتکار دکھا سکتا ہے، شیطانی دخل کے ساتھ، مدد کے ساتھ بہت کچھ کر سکتا ہے. لیکن جب نبوت کا دعویٰ کرے گا، اب اس کی دلیل کے طور پہ کوئی دعویٰ کرنے کے بعد معجزہ نہیں دکھا سکتا. دجال کے بارے میں جو آتا ہے یعنی کہ وہ نبوت کا دعویٰ نہیں کرے گا. دجال، ہاں دجال جو ہے وہ کہے گا میں خدا ہوں. خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا، اس کا مسئلہ نہیں ہے. خدا تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا نا، خدا تو دوسرا ہے ہی نہیں. یہ تو ہم یعنی یہ تو یقین کامل ہے کہ بھئی نبی تو ہوتے ہیں نا، نبی تو ہوتے رہے ہیں، تو ہوتے رہے تھے نبی جب تک ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تھا میں آخری نبی ہوں. تب تک تو نبی کا ہمیں یہ نہیں معلوم تھا کہ سرکار کے بعد کوئی نبی آئے گا کہ نہیں آئے گا. وہ تو جب سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو خبر دے دی کہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، تو ہم نے مان لیا کہ ہاں بھائی اب کوئی نبی نہیں آئے گا. ٹھیک ہے، لیکن پہلے تو آتے تھے، تو جو بھی نبی تشریف لاتے تھے وہ کوئی نہ کوئی معجزہ دکھاتے تھے. تو خدا تو کبھی نہیں آیا بندوں کے سامنے. دجال خدا ہی دعویٰ کرے گا، وہ بولے گا میں تمہارا خدا ہوں. تو یہ تو سرے سے جھوٹ ہے نا، کبھی ہوا ہی نہیں ایسا. خدا تو کبھی آیا ہی نہیں لوگوں کے سامنے، اور نہ لوگ اس کو برداشت کر سکتے ہیں، اس کی تجلی کو نہ لوگوں کے لیے دیکھنا ممکن ہے اس کو ان آنکھوں سے. وہ تو انسانی شکل میں آئے گا اور کہے گا میں خدا ہوں. ہاں وہ کرشمے دکھائے گا، تو جو کچے ایمان والے ہوں گے وہ اس کے پیچھے چل پڑیں گے. یہ بات بھی ہے، ایماندار بھی ہوں گے لیکن کچے ہوں گے، وہ اس کے راستے پہ چل پڑیں گے. محال عادی کی ایک حد ہے نا، جیسے بھئی 1 2 3 4 5 6 زبانیں آ گئی، 10 15 20 آ گئی، چلو. لیکن اگر کوئی 1000 زبانیں بولے
اب یہ تو محال عادی کے قریب ہی ہے کہ اب ایسا کیسے ہوتا، اتنا کہاں سے سیکھ لیا یار، اس میں اتنا تو نہیں ہو سکتا، تھوڑا بہت تو چلو آئے گا۔ فائدہ، نبی سے جو بات خلاف عادت یعنی بطور کرشمہ نبوت سے پہلے ظاہر ہو جائے، اور یعنی ابھی انہوں نے نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، جیسے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بچپن میں جھولے میں ہوا کرتے تھے تو چاند سے باتیں کرتے تھے، تو چاند آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باتیں کرتا تھا اور بہلاتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرف رخ کرتے چاند اس طرف ہو جاتا، پھر ایسے کرتے تو ایسا ہو جاتا، ایسے کرتے ایسا ہو جاتا، ہے نا؟ یہ ممکنات میں سے ہے نا، اگرچہ یہ روایتیں ضعیف ہی صحیح، لیکن روایت تو ہے نا، جھوٹ تو نہیں ہے۔ روایت اگر ضعیف ہو تو وہ بھی حدیث تو ہوتی ہے نا، حدیث تو ہوتی ہے وہ بھی۔ تو معجزے تو ضعیف روایتوں سے بھی ثابت ہوتے ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ معجزوں کے بارے میں جو ضعیف روایتیں آتی ہیں وہ مقبول ہیں، علماء اس کو لیتے ہیں کہ ہاں صحیح ہو سکتا ہے ایسا، ٹھیک ہے نا؟ یہ کوئی فرض واجب تو ثابت ہم نے کرنا نہیں ہے، فرض واجب ثابت کرنے کے لیے پھر وہ احادیث جو لی جاتی ہیں وہ ذرا بہت اونچے درجے کی ہوتی ہیں، صحت اور سند کے اعتبار سے بڑے اونچے درجے کی ہوتی ہیں، جن کو صحیح کہا جاتا ہے، صحیح لذاتہ، صحیح لغیرہ، یا حسن لغیرہ بھی جو وہ لے لی جاتی ہے بعض معاملات میں۔ لیکن ضعیف روایتیں کسی کی تعریف میں کسی عذاب کا کچھ آ جائے، کسی کا ثواب بیان کرنا ہو، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا بیان کرنا ہو، اس کے بارے میں اگر کوئی سند میں سقم بھی ہو رہا ہے، تھوڑا سا کوئی نقصان بھی ہو رہا ہے، راوی اگر بھولنے والا بھی ہے بیچ میں، تو اس نے بھولنے سے کچھ الفاظ آگے پیچھے بھی کر دیے، تو ہم کہتے کوئی بات نہیں، اس میں خرابی نہیں ہے، کیونکہ اصل بات تو ثابت ہوگی نا۔ الفاظ کے آگے پیچھے کرنے سے یہاں پر کیا ثابت ہونا ہے؟ بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند سے ایسے کیا یا ایسے کیا تو وہ دائیں طرف ہوا یا بائیں طرف ہوا، کسی نے دیکھا نہیں دیکھا وہ تو اب لوگوں کون دیکھے گا رات کو، رات کی بات ہے نا، صحرا میں رات کو جلدی سو جاتے ہیں لوگ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پنگوڑے میں کبھی کبھار ہی جاگ کر اس سے باتیں کرتے ہوں گے، ہر روز تو کرتے نہیں ہوں گے، تو کبھی کبھار کا اگر کسی نے روایت نہیں بھی کیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، جس نے کر دیا اگرچہ وہ اس کا حال کمزور ہے لیکن کوئی بات نہیں، کوئی غلط تو نہیں کر رہا نا، کسی پر اس سے کچھ واجب فرض تو ثابت نہیں ہو رہا نا۔ یہ ایک یعنی علماء کا ایک قانون ہے کہ معجزات کے بارے میں اگر روایت ضعیف بھی ہو تب بھی لے لی جاتی ہے کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے، ایسا ہو سکتا ہے، ایسا ہونا ممکن ہے۔ تو نبوت کے اعلان سے پہلے جو معجزہ ظاہر ہو اس کا ایک نام رکھا ہے فقہ میں، اس کا نام ہے، اس کو بولتے ہیں ارہاس، الف رے ہے الف اور صاد، الف رے ہے الف اور صاد، ارہاس۔ اور ولی سے جو ایسی بات صادر ہو اس کو کرامت کہتے ہیں، اور عام مومنوں سے جو بات صادر ہو، بعض اوقات ہو جاتا ہے عام سے مومن ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے یار مجھے لگتا ہے ابھی بارش ہونے والی ہے، بس ہو گئی ابھی، یا وہ کوئی ایسی بات کر دیتا ہے کہ جو فوری ہو جاتی ہے، اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ یوں ہو جائے گا، اتفاقاً ہو جاتا ہے اس سے کوئی ایسا کرشمہ، تو اس کو معونت کہتے ہیں، معونت، میم عین واو نون اور تے، معونت، کرامت نہیں ہے یہ، ہاں اگر نیک بندے سے ہو، اللہ کے نیک بندے سے ہو تو پھر اس کو کرامت کہتے ہیں۔ اچھا کافروں سے بھی یہ بات ہو جاتی ہے، کرشمے ہو جاتے ہیں ان سے، وہ شیطان کے اثر سے ہوتے ہیں، پھر اس کی کیٹیگری الگ ہے، اس کو الگ نام دیے گئے ہیں، وہ بھی سن لیں۔
بے باک فجار یا کفار سے جو ان کے حق میں ظاہر ہو، یعنی اس نے دم کیا، بندہ کھڑا ہو گیا، فالج ٹھیک ہو گیا کسی کا، کافر نے دم کیا، سامنے والے کا فالج ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے، یا کوئی ایسا کرشمہ ہو گیا، ٹوٹی ہوئی ٹانگ، یعنی ٹانگ ہے اس نے یوں کر کے ہاتھ پھیرا جڑ گئی، کوئی بیمار ہے اس نے دم کیا آگے ایک دم کھڑا ہو گیا، سیدھا ہو گیا وہ، تو ایسا عام طور پہ ہوتا نہیں ہے، خلاف عادت ہیں یہ باتیں۔ یا نابینا تھا، کوئی بہرا تھا، اس نے کان میں پھونک ماری، سننا شروع ہو گیا وہ، یہ ہو جاتا ہے ایسا۔ شیطان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ طاقت دے کے دنیا میں بھیجا ہے، بالکل کمزور ہوتا تو وہ ہم جیسوں کو گمراہ کیسے کرتا پھر؟ تو کچھ نہ کچھ طاقت اس کو دی ہے تاکہ بندوں کی آزمائش ہو جائے، تو اس طاقت کے ذریعے وہ جو چمتکار دکھاتا ہے اس کو استدراج کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ استدراج، یعنی ولی جو کرے گا وہ مومن ہوگا، نیک ہوگا، شریعت کا پابند ہوگا، یہ بات بھی ہے، نیک ہوگا، شریعت کا پابند ہوگا، متقی پرہیزگار ہوگا ولی جو ہوگا، اس سے جو کرشمے صادر ہوں گے اس کو کرامت کہتے ہیں۔ دوسری طرف کافر ہے یا پھر کافر نہیں ہے لیکن فاسق و فاجر ہے، فاسق و فاجر ہے لیکن کرشمے دکھا رہا ہے، دم کر رہا، لوگ ٹھیک ہو رہے ہیں، اس قسم کے معاملات اس کے ہو رہے ہیں، لیکن وہ شریعت پہ عمل نہیں کرتا، شریعت کا مذاق اڑاتا ہے۔ مذاق اڑائے تو پھر تو کافر ہے نا، پھر تو الگ بات ہے۔ مذاق نہیں اڑاتا لیکن عمل بھی نہیں کرتا اور بے شرع ہے بالکل، تو اس کو بھی کرامت نہیں کہیں گے، اس کو بھی کفار والی کیٹیگری میں رکھا گیا ہے کہ یہ بھی شیطانی طاقت سے کر رہا ہے، کافر نہیں ہے لیکن یہ وہی کام کر رہے ہیں شیطانی طاقت سے، اس کو بھی استدراج ہی کہیں گے، اور کچھ نہیں۔ بے شرع اگر لوگوں کو معلوم نہیں، اس کو خود معلوم ہو شریعت پر عمل مومن، اس سے اگر کوئی ظاہر ہو تو یہ بھی استدراج، یہ معاونت ہے۔ معاملہ نیک آدمی نہیں ہے اگر کوئی بندہ اپنے آپ کو گناہ گار سمجھ رہا ہے لیکن لوگ نیک سمجھتے ہیں، اب نیکی بدی، اندر کی نیکی بدی تو دیکھو ہم نہیں جان سکتے نا کسی کی، ظاہر میں جو نظر آ رہا ہے وہ تو نظر آ رہا ہے، وہ تو سب دیکھ رہے ہیں، نیکی اپنے بارے میں ہم بھی کچھ نہیں کہہ سکتے کہ ہم کیا ہیں، بظاہر ہم نیک بنے ہوئے ہیں لیکن اندر سے کیا ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے، ہمیں بھی نہیں پتہ ہم کیا ہیں، ہمارا حال بھی ہم پہ نہیں کھلتا اکثر اوقات، ہم بڑی نیک نیتی سے بظاہر وہ کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن پتہ چلتا ہے کہ اندر تو کوئی نہ کوئی چور تھا، چکر بازی تھی، یہ تو شیطان کا چکر تھا بیچ میں۔ تو اگر کوئی اپنے آپ میں گناہ گار ہے اپنی نظر میں اور اس سے کوئی کرشمہ سرزد ہو جاتا ہے تو معاونت ہے۔ عقیدہ نمبر 33، یہ کرے گا۔ اچھا اگر ہاں اور ان کے خلاف ظاہر ہو تو احانت ہے، احانت ہے، یعنی اگر وہ کریں کچھ اور ہو جائے کچھ اچھا تو احانت ہے۔ مسیلمہ کذاب تھا نا بدبخت، اس کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ دیکھو مسلمانوں کے نبی نے ایک دفعہ کسی کے سر پہ ہاتھ پھیرا تھا، اس کے بال سفید ہی نہیں ہوئے آج تک، تو تم بھی کوئی معجزہ دکھاؤ۔ اب اس کو معلوم تھا کہ جھوٹا تو ہوں میں، کہ کیا کروں، لوگوں نے بولا بھائی جب مسلمانوں کا نبی دکھا رہا ہے تو تم بھی دکھاؤ اگر تم نبی ہو تو۔ اس نے اپنا بھرم رکھنے کے لیے کہا چلو تکا مارتے ہیں، کچھ نہ کچھ کرتے ہیں، کسی کے سر پہ ہاتھ پھیر دیا، اس کے ذرا اچھے گھنے بال تھے، اگلے دن اس کے سارے بال ہی جھڑ گئے، گنجا ہو گیا بیچارہ۔ وہ کہہ رہا کم بخت مارے تو کیسا نبی ہے، یہ تو میرے سارے بال ہی جھڑ گئے۔ اس کے بھی کچھ اس قسم کے واقعات مشہور ہیں، کیونکہ اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا، مسیلمہ کذاب نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی اس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا، نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر دیا تھا کم وقت۔ تو ایک بار کیا ہوا کہ اس نے کہا کہ بھائی وہ لوگوں نے بولا کہ
فلاں جو ہے نا کنویں میں پانی کم ہے، میٹھا پانی ہے لیکن پانی کم ہے، تو مسلمانوں کے نبی تو بھائی وہ تو کنویں میں دعا پہ دہن ڈالتے ہیں، کنویں لبالب بھر جاتے ہیں، پانی باہر آنے لگتا ہے، اب تم بھی کچھ کرو، تھوکو اس میں۔ اس نے بولا یار میں کچھ کروں گا تو کچھ الٹا نہ ہو جائے، لیکن بہرحال گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو یعنی جو نا لوگوں کو دکھانا تھا نا کہ یہ کیا ہوتا ہے۔ گیا، اس نے جا کے کنویں میں تھوکا، اگلے دن پانی خشک ہو گیا، بالکل پانی نہیں ہے اس کے اندر، تھا وہ بھی گیا۔ تو تھا وہ بھی گیا۔ ایک آدھ کنویں کا میں نے پڑھا کہ وہ پانی تو اس میں رہا لیکن کھارا ہو گیا، میٹھا پانی تھا کھارا ہو گیا، لوگوں نے بولا لعنت تیری شکل پہ، ابے کم بخت، یہ تو پانی کھا رہے ہو، اس کا سارا کھارا ہو گیا پانی۔ تو ایسا کوئی کرشمہ نہیں دکھا سکتا وہ جب نبوت کا دعویٰ کرے گا، الٹ ہی ظاہر ہوگا اس کی، جس کو اہانت کہا جاتا ہے۔ عقیدہ نمبر 33 ابھی تو ہے۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اجمعین اپنی اپنی قبروں میں اسی طرح حقیقی زندگی کے ساتھ زندہ ہیں جیسے دنیا میں تھے، کھاتے پیتے ہیں، جہاں چاہیں آتے جاتے ہیں۔ تصدیق وعدہ الہیہ یعنی اللہ کا ایک وعدہ ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر زندہ آدمی نے، ہر زندہ چیز نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر زندہ چیز نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ تو اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے انبیاء کرام پر ایک آن واحد کے لیے موت کی حاضری ہوئی، پھر وہ جیسے پہلے تھے ویسے ہی زندہ ہو گئے۔ ان کی حیات شہداء سے بہت عرفہ و اعلیٰ ہے۔ اب ہماری شریعت میں تو یہ بات بالکل واضح ہے، اس میں احادیث بھی دی ہوئی ہیں۔ عن ابی الدرداء قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء یعنی نبی اللہ حی یرزق، ابن ماجہ کتاب الجنائز اور حدیث نمبر 1637۔ دوسری جگہ پر ہے الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون۔ تیسرا ان الانبیاء لا یموتون وانہم یصلون ویحجون فی قبورہم وانہم احیاء، شاول اللہ محدث ذیلی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ یحجون حج کرتے ہیں، ہاں جب چاہتے ہیں حج کرتے ہیں۔ روح المعانی میں دیا ہوا ہے، اچھا اس کا ترجمہ تو بتاؤں میں، ترجمہ نہیں بتایا میں نے۔ بے شک اللہ ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، بے شک اللہ نے حرام کیا ہے زمین پر کہ نبیوں کے جسموں کو کھائے، تو اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے، اس کو رزق دیا جاتا ہے۔ یہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات واضح کر دی۔ دوسری جگہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اور کسی کی بات نہیں ہے، سرکار کی بات ہے، الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، انبیاء کرام اپنی قبر میں زندہ ہوتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں۔ تیسری جگہ فرماتے ہیں ان الانبیاء لا یموتون، بے شک نبی مرتے نہیں، وانہم یصلون، اور وہ نمازیں پڑھتے ہیں، ویحجون، اور وہ حج بھی کرتے ہیں، فی قبورہم، اپنی حیات برزخی یعنی قبر میں، قبر کی زندگی میں، وانہم احیاء، اور بے شک وہ زندہ ہیں۔ روح المعانی میں ہے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم حی بجسدہ و روحہ، بے شک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم اور روح کے ساتھ زندہ ہیں۔ وَأَنَّهُ يَتَصَرَّفُ،
اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں، با اختیار ہیں، یہ تصرف فرماتے ہیں، وَيَسِيرُ حَيْثُ شَاءَ، اور جہاں چاہتے ہیں تشریف بھی لے جاتے ہیں، فی اقطار الارض، زمین میں جہاں چاہیں، وفی الملکوت، اور آسمانوں میں جہاں چاہیں، پوری کائنات میں جہاں چاہیں جا سکتے ہیں۔ امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انہم احیاء ردت الیہم ارواحهم بعدما قبضوا واذن لهم فی الخروج فی قبورهم وتصرف فی الملکوت العلوی والسفلی ملتقطا۔ اچھا، فرماتے ہیں کہ انبیاء کرام زندہ ہیں، اس کا مقصد کیا ہے کہ ان پر ان کی ارواح کو اللہ نے واپس کر دیا، ان کی روحیں لوٹا دی گئیں ان کے جسموں میں، اور ان کو اجازت دے دی گئی کہ وہ اپنی قبروں سے نکلیں اور عالم ملکوت میں اور عالم سفلی یعنی زمین پر جیسے چاہیں تصرف کریں۔ اچھا، اب اس پہ پوری پھر تفصیل دی ہوئی ہے اور کافی سارا ہے، اتنا زیادہ۔ بات یہ ہے کہ ماننے والے کے لیے ایک نقطہ ہے بس، بھائی دیکھو، جو خدا مرنے کے بعد، ہمارے مرنے کے بعد، ہمیں مارنے کے بعد ہماری روح کو وہ خود اپنے حکم سے کہیں نہ کہیں رکھتا ہے نا، کہاں رکھتا ہے؟ کوئی نہ کوئی جگہ وہاں رکھتا ہے۔ نیکوں کی چاہے زمزم میں، یعنی زمزم کے کنویں میں رہتی ہیں ارواح، پھر پہلے آسمان پہ، پھر دوسرے آسمان پہ، پھر تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے ساتویں آسمان کے پر۔ شہداء کی ارواح کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جنتی پرندوں کے اندر ڈالی جاتی ہیں، یعنی یوں سمجھیں کہ ان کی روح کو پرندہ بنا دیا جاتا ہے جنت کا، اور وہ جنت میں گھومتا رہتا ہے اور کھاتا رہتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تم جو اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے ان کو مردہ گمان بھی نہ کرو، فَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بل احیاء، نہیں ایک اور بھی ہے، عند ربہم یرزقون، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے یہاں ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ تو ارواح کی مختلف مقامات ہیں مرنے کے بعد۔ اگر کسی کی روح کو اس کے جسم سے نکالنے کے بعد کسی اور جگہ رکھا جائے تو اس کا جسم مر گیا، فنا ہو جاتا ہے اس کا جسم، اور اس کی روح زندہ ہے، وہ باقی ہے، وہ جہاں پہ رکھے اللہ تبارک و تعالی۔ پھر کیا ہوگا قیامت کے دن کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جسم کو، جس کا جسم گل سڑ گیا ہوگا، تو حکم دے گا کہ بکھری ہڈیوں جمع ہو جاؤ، بکھرے اعضاء جمع ہو جاؤ، اعضاء جمع ہوں گے اور روح کو اللہ تعالیٰ حکم دے گا، روح اپنے جسم کو پہچان کر اس میں آ جائے گی۔ یہ کب ہوگا؟ آج سے سینکڑوں یا شاید ہزاروں سال کے بعد ہوگا، قیامت کے دن ہوگا نا۔ ہم سب اٹھیں گے، مریں گے، بکھریں گے، پھر اٹھیں گے۔ انبیاء کرام پر موت آئی، اس پہ سب کا یقین ہے۔ ہاں، عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو ابھی تک انہوں نے یہ ذائقہ نہیں چکھا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذائقہ چکھ لیا، اللہ کی رضا میں راضی ہو گئے، ٹھیک ہے۔ لیکن انبیاء کرام کے لیے یہ قاعدہ الگ ہے تھوڑا، ان کو جو کام ہمارے ساتھ لاکھوں سال بعد ہونا ہے ان کو فوراً ہی ہو جاتا ہے۔ اتنی سی بات ہے کہ ہم کو ہمارے جسم میں روح واپس کب کی جائے گی؟ لاکھوں سال کے بعد، اور انبیاء کرام کو ان کی روح ان کے موت کے فوراً بعد واپس کر دی جاتی ہے۔ یہ پروٹوکول ہے ان کا، یہ اللہ تبارک و تعالی ان کی عزت رکھی ہے تاکہ اتنا عرصہ ان کو انتظار نہ کرنا پڑے، اور وہ
بالکل ایک کیفیت میں نہ رہے کہ انتظار کر رہے ہیں جیسے عام آدمیوں کی ہوتی ہے روح، وہ انتظار کر رہی ہوتی ہے میں کب جنت میں جاؤں گی یا معاذ اللہ میں کب دوزخ میں جاؤں گا۔ کافر اپنے عذاب کا انتظار کرتا ہے اور مومن اپنے ثواب کا انتظار کرتا ہے، تو یہ انتظار کا لمحہ ان کے لیے بہت لمبا ہو جاتا ہے۔ عام لوگوں کے لیے لاکھوں سال کا ہو سکتا ہے، ہزاروں سال کا ہو سکتا ہے، لیکن انبیاء کرام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قانون اس کی ٹائم چھوٹا کر دیا، اور جیسے ہی ان کی روح نکالی گئی اللہ کا وعدہ پورا ہو گیا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، وہ چکھ لیا۔ اب وہ چاہے قیامت میں روح واپس کرے یا ابھی واپس کر دے، یہ تو اللہ کی مرضی ہے نا۔ اب ہم بھی اگر ہمیں احادیث میں نہ آتا تو ہم بھی نہ کہتے کچھ، ہم خاموش رہتے۔ اب انبیاء کرام کے ارواح کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو خود بتا دیا نا، اب ہم ان حدیثوں کا کیا کریں؟ نہیں مانے کیا؟ نہیں کیوں نہ مانے؟ ہمارے پاس کیا دلیل ہے کہ یہ حدیث جھوٹی ہے؟ معاذ اللہ۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خود ارشاد فرما دیا کہ ہم لوگوں کے جسموں سے الگ کی بات ہے، انبیاء کرام کا جسم ہے زمین پر اللہ نے اس کو کھانے کو حرام قرار دے دیا، اور اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے، اس کو رزق دیا جاتا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو کیوں بتایا کہ زندہ ہوتا ہے؟ تاکہ انبیاء کرام کا مقام اور لوگوں کا مقام ہمارے نزدیک واضح ہو جائے کہ ان کا مقام بہت اونچا ہے اور عام لوگوں کی طرح وہ نہیں ہے۔ یہ پروٹوکول ہے نبیوں کا کہ ان کو لاکھوں سال پہلے ہی ارواح واپس کر دی گئی، جو ہمیں لاکھوں سال کے بعد واپس کی جائیں گی۔ ہماری وہ لاکھوں سال کی زندگی انتظار کی زندگی ہے، اور ان کی یہ والی زندگی برزخی زندگی اختیار کی زندگی ہے، انتظار کی نہیں۔ انتظار میں بندہ بے بس ہوتا ہے، کچھ کر ہی نہیں سکتا، نہ کہیں آ سکتا نہ جا سکتا، بھائی وہی ہے۔ انبیاء کرام کی زندگی تصرف کی زندگی ہوتی ہے، اور یہ ہم خود سے گھڑ کے نہیں بیٹھے ہوئے کہ ہمارے دل میں آئے یار نبیوں کے لیے یہ بول زندگی کا کہہ دو، بھلے کوئی دلیل ہو یا نہ ہو۔ دلیل تو یہیں سے بنتی ہے کہ جو شخص، جو امتی اپنے نبی کے قدموں پر قربان ہو جاتا ہے، اس کو اللہ نے منع کیا کہ اس کے بارے میں سوچو بھی نہیں، ہرگز نہ سوچنا کہ یہ مر گیا۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، کہ ہرگز نہ سوچنا، ہرگز کے ساتھ ہے یہ، ہرگز نہ سوچنا کہ جو اللہ کی راہ میں مارے گئے وہ مر گئے، ان کو مردہ مت سوچنا۔ بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے، اپنے رب کے یہاں ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ شہداء کی زندگی جسمانی نہیں ہے، وہ جسم تو ان کا کٹ پھٹ جاتا ہے، بعض اوقات کیما ہو جاتا ہے جسموں کا۔ انبیاء کرام کی زندگی جسمانی ہے، انبیاء کرام کی زندگی شہداء سے اوپر ہے نا۔ بھائی شہید سے اوپر تو صدیق ہوتا ہے، صدیق سے اوپر نبی ہوتا ہے، اور نبی سے اوپر رسول ہوتے ہیں، اور رسولوں سے اوپر سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے۔ تو اللہ کے نبی زندہ ہوتے ہیں، ہر نبی زندہ ہے اللہ تعالیٰ، جیسے کہ حدیث معراج میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں براق پہ سوار مسجد اقصیٰ کی طرف سفر کر رہا تھا، تو اچانک میں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ ایک سرخ ٹیلے کے قریب ان کی قبر ہے، عند کثیب الاحمر، تو وہ کھڑے ہوئے ہیں اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں، کھڑے ہوئے ہیں نماز پڑھنے، وہی آئے یہاں پر فی قبورہم یصلون، کہ اپنی قبروں میں نمازیں پڑھتے ہیں۔ اچھا کھڑے ہوئے ہیں، قبر میں ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ نبی زندہ ہوتا ہے اپنی قبر میں نماز قید نہیں ہوتا، وہ قید نہیں ہوتا، یہ تصرف ہو، وہ یسیر حیث شاء، تو اس کو اختیار ہوتا ہے، وہ جہاں چاہے جائے، جہاں چاہے وہ اللہ کی نعمتوں میں ہوتا ہے۔ شہداء سے اوپر نعمتیں ملتی ہیں اس کو،
صدیقین سے اوپر کی نعمتیں ملتی ہیں اس کو. ان کو سمجھ لیں کہ جنتی نعمتیں مل رہی ہوتی ہیں ان کو. یہ اللہ نے ان کو پروٹوکول دیا. اب ہم کیسے منع کریں کہ ہم تو نہیں مانتے؟ معاذ اللہ معاذ اللہ. ہم کیوں نہ مانیں بھائی؟ جب ہمارے آقا نے ارشاد فرما دیا تو ہم نے ماننا ہی ماننا. اگر کوئی منع کر رہے ہیں منافق تو کیا ہم نے اس کا کلمہ تھوڑی پڑھا کہ اس کی بات مان لیں؟ ہم نے تو کلمہ تو اپنے نبی کا پڑھا ہے. یہ بات صحیح ہے کہ انک میتون و انہم میتون. اے نبی تم کو بھی موت آنی ہے اور باقیوں کو بھی آنی ہے. تو موت آ گئی، موت کا انکار کون کر رہا ہے؟ لیکن موت ہر ایک کے لیے ایک جیسی نہیں ہے. کسی کے لیے موت رہائی ہے اور کسی کے لیے قید. جو اپنے رب سے جدا ہے اور ملنا چاہتا ہے اس کو موت آ کے رب سے ملائے گی. ہاں تو اس کے لیے رہائی ہے نا. اور جو اپنے رب سے ملنا نہیں چاہتا اور اپنے گھر والوں میں رہنا چاہتا ہے اور گناہ گار ہے اس کو تو پکڑ کے لے کے جائیں گے، چل بھی تو. اس کے لیے موت قید ہے. تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ موت ایک جیسی نہیں ہے سب کے لیے. موت آئی، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی موت آئی. اور صوفیہ کرام بڑی پیار کی بات کرتے ہیں. دیکھو پیار والے پیار کی بات کرتے ہیں. فرماتے ہیں موت جیسے زندگی سرکار کی بارگاہ میں آئی تھی، رحمت للعالمین کی بارگاہ سے رحمت میں سے اپنا حصہ لینے کے لیے آئی تھی، ایسے ہی موت بھی سرکار کی بارگاہ میں تشریف جو ہے نا حاضر ہوئی کہ یا رسول اللہ میرا بھی حصہ. اب رحمت للعالمین ہے تو میں موت ہوں تو میرا حصہ بھی تو کچھ ہوگا آپ کی بارگاہ میں. تو اپنا حصہ لینے کے لیے حاضر ہوئی تھی سرکار کی بارگاہ. مارنے نہیں آئی تھی وہ. تو موت تو آئی. اعلیٰ حضرت نے بڑے پیار کے شعر سے ارشاد فرمایا، پیارے شعر سے فرماتے انبیاء کو بھی اجل آنی ہے. ٹھیک ہے، انبیاء کے نام کو بھی موت آئے گی، لیکن اتنی کہ فقط آنی ہے. لیکن اتنی ہے کہ فقط ایک آن کے لیے ہے، بعد ایک لمحے کے، بعد ایک لحظے کے. پھر ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے کہ جیسے کہ ان کی زندگی موت کی حاضری سے پہلے تھی، ویسے ہی موت کی حاضری کے بعد بھی ان کی زندگی ویسی ہے جیسے پہلے تھی. کوئی فرق نہیں. بلکہ فرق ہوا تو یہ ہوا کہ پہلے کچھ قیودات تھی، تبلیغ کرنا فرض تھا، اور معاملات کو نبھانا، دنیاوی معاملات، ادھر توجہ، جنگیں کرنی ہوتی تھی، دیکھنے ہوتے تھے معاملات باقی لوگوں کے. کوئی آ رہا ہے اس کو سننا بھی ہوتا تھا. معاملات دنیا کے سو بکھیڑے عام آدمی کو ہوتے ہیں. تو انبیاء کرام کو تو اضافی ذمہ داریاں ہوتی ہیں. تو ان کی ذمہ داریوں کا وقت پورا ہو گیا. اب کوئی ذمہ داری نہیں ان کے اوپر. اب وہ اپنا فرض پورا کر کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلووں میں بھی ہیں اور امت کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں. حدیث پاک میں آئے کہ جیسے جمعے کے دن مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، کہ باقی دنوں میں تو درود شریف پیش کیا جاتا ہے، فرشتے لے کر آتے ہیں، اور جمعے کے دن ہم خود سنتے ہیں درود شریف. کسی جگہ ہے کہ اہل محبت کا درود شریف ہم خود سنتے ہیں، چاہے جب بھی پڑھے، جہاں سے پڑھے، اہل محبت کا درود خود سنتے ہیں. تو جب کوئی کہتا رہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ وہ ان پہ موت آ گئی، ٹھیک ہے، موت کا انکار تو کوئی کرتا ہی نہیں ہے نا. موت کے بعد جو حیات ہے اس کے نہ ہونے پہ کیا دلیل ہے؟ کسی کے پاس ہے؟ یہ کہاں لکھا ہے کہ میں نہیں قیامت سے پہلے ہم تم کو تمہارے جسم میں روح نہیں ڈالیں گے؟ یہ کہیں ہے؟ بلکہ اس کے برعکس احادیث میں ہے کہ نبی اللہ حی یرزق، اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے، اس کو رزق دیا جاتا ہے. اللہ نے زمین پہ حرام کر دیا ہے کہ
انبیاء کرام کے جسموں کو کھائے، یہ حرام ہے، یعنی ان کا جسم بھی سلامت ہوتا ہے، اس میں روح بھی موجود ہوتی ہے۔ اب وہ کیسے تصرف کرتے ہیں؟ بعض لوگ اس میں بڑی بدتمیزی کا کلام کرتے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ استغفر اللہ۔ وہ کہتے ہیں دیکھو اتنی سی قبر ہے 2 بائی 4 فٹ کی، 6 فٹ کی، 3 فٹ کی، اور آپ نے جو ہے اللہ کے نبی کو، آپ نے کسی بھی نبی کو اپنی عقل سے دیکھو نا، وہ کرتے ہیں نا، عقل سے دیکھو کہ دیکھو ایک شخص کو اگر آپ کسی ایک سی فٹ میں اس کو زندہ کر دو تو وہ تو اس کے لیے قید خانہ ہو گئی۔ کیا تم اپنے نبی کو معاذ اللہ قید مانتے ہو قبر میں؟ شیطانی اعتراض۔ حالانکہ عام مومن کی قبر جو نیک ہوتا ہے اس کی قبر کیسی ہوتی ہے؟ اس کی 70 گزیاں وسیع، 70 گز ایسے، کسی کی تو حد نگاہ تک وسیع۔ ہاں، تو اللہ کے نبیوں کی قبریں کتنی بڑی اور وسیع ہوتی ہوں گی؟ کچھ سوچ سکتا ہے؟ کیا وہ شخص نیک آدمی، نبی کی بات نہیں کر رہا، امتی، جس کی قبر میں جنت کی کھڑکی کھل گئی، کیا وہ قید ہے وہاں پر؟ ایک عام بندہ جو صرف نبی کا کلمہ پڑھتا تھا اور وہ نیک تھا، اس کی قبر میں جنت کی کھڑکی کھل گئی، کیا اس کو قید مانا جائے گا وہاں پر؟ یہ نبی کو قید کہہ رہے ہیں۔ یہ باتیں یہاں کی عقل سے سمجھنے کی نہیں ہے، نہ ہم عقل سے فیصلہ کر سکتے ہیں۔ ہم نے عقل سے زندہ نہیں قرار دیا ان کو۔ عقل تو کہہ رہی ہے کہ نہیں، زندہ نہیں ہونا چاہیے، عقل تو یہ کہتی ہے نا۔ خلاف عقل بات ہے، ہم عقل کو نہیں دیکھتے۔ عقل کن قرباں پیش مصطفیٰ، عقل کو سرکار کی بارگاہ میں قربان کرو۔ جب حدیث پاک میں آ گیا ہم نے مان لیا، ہم نے بولا عقل میں آئے، کل بھاڑ میں جائے ایسی عقل جس کو حدیث سمجھ میں نہیں آتی، جو حدیث پاک کے خلاف ہے، وہ عقل شیطانی ہے۔ عقل وہی کام کی جو حدیث پاک کے سامنے جھک جائے گی، ہاں سرکار نے فرما دیا بس ٹھیک ہے، نبی زندہ ہوتا ہے بس جی زندہ ہوتا ہے، اور جہاں چاہتے ہیں آتے ہیں جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی ہم نے مان لیا، ہم نے کسی سے نہیں پوچھنا۔ اب ہم کو ہمارے نبی نے ارشاد فرما دیا، ہم کسی چوڑے چمار سے کیوں جا کے پوچھیں؟ کسی بھنگی چمار سے ہم کیوں پوچھیں جا کر بھی تو کیا کہتا ہے؟ تو کہتا رہے تیری بکواس سے کون ہے؟ ہاں مطلب ہم کو کیا اثر پڑتا ہے؟ ہم تو اپنے سرکار پر ایمان لے کر آئے ہیں، نہ کہ تجھ پہ، نہ اپنی عقل پہ، نہ اپنی شکل پہ، نہ کسی فلسفی پر، نہ کسی بنگی پر، نہ کسی چمار پہ، کسی پہ ہمارا ایمان نہیں ہے۔ ہمارا ایمان اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر، ان کے فرمان پر، بس ایمان ہے قال مصطفیٰ، جو سرکار نے فرما دیا بس وہی ہمارا ایمان ہے۔ بس اتنا بہت ہے ہمارے لیے کہ ہمارے آقا نے ارشاد فرما دیا، تو بات ختم ہو گئی، ہمارے لیے بات ختم ہو گئی، اب بحث نہیں ہے۔ اور لہٰذا شہید کا ترکہ تقسیم ہوگا، اس کی بیوی عدت کے بعد نکاح کر سکتی ہے، انبیاء کرام کے یہاں یہ جائز نہیں۔ تو ان کی بیویاں ان کے انتقال کے بعد، ہم اس کو کہتے ہیں ظاہری وصال کے بعد، وصال ظاہری کے بعد شادی نہیں کر سکتی کسی سے بھی، کیونکہ ان کا نکاح ابھی باقی ہے اور شوہر زندہ، صرف وہ نظروں سے اوجھل ہوئے ہیں۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ یہاں تک جو عقائد بیان ہوئے ان میں انبیاء کرام تمام شریک ہیں۔ اب بعض وہ امور جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہیں وہ بیان کیے جاتے ہیں، اس کو ہم بعد میں کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان معاملات کو سمجھنے کی توفیق دے، اور ہمیں بس ہمیں عقل سلیم عطا کر، ایسی عقل جو قرآن و حدیث کے خلاف لے کر جائیں اور اپنی عقل سے ہم بولیں، اس سے اللہ تعالیٰ ہم کو محفوظ رکھے۔